جو انسان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لائے ہوئے دین یا آپ کی شریعت کو مذاق بناتا ہے یا کسی بھی معاملے میں اس کا مذاق اڑاتا ہے یا اسے وہ اہمیت نہیں دیتا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے، یا جس انداز سے اللہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے اس کو اس انداز سے عزت و احترام اور انہیں قدر کی نگاہ سے دیکھیں اور عمل کریں، اگر کوئی شخص ایسا کام نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دین کا مذاق اڑا رہا ہے۔ اور یہ جو علامہ صاحب نے بات کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ نام نہاد علامہ صاحب ہیں، اور ہمیشہ سے ہم یہ کہتے آئے ہیں کہ انسان کو اپنی زبان پر کنٹرول اور اختیار ہونا چاہیے۔ یہ عموماً جلسوں میں دیکھا گیا گالی گلوچ سے کام لیتے ہیں، اور ان کا انداز ایسا نہیں ہوتا جس سے پتہ چلتا ہو کہ یہ ایک عالم دین ہے۔ انتہائی گھٹیا زبان اور انتہائی اس طرح کے تکلم ہوتا ہے، ان کا انداز ہوتا ہے کہ دیکھنے والا سننے والا یہ نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی عالم دین بات کر رہا ہے۔ اب انہیں یہ اذان پسند نہیں ہے، اس اذان سے محبت اور پیار نہیں ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اذان دی ہے، اور افسوس، ان سے بھی زیادہ افسوس ان لوگوں پر ہے کہ جو ایسے لوگوں کو سٹیج کی زینت بناتے ہیں۔ تازہ ترین اپلوڈز کی نوٹیفیکیشن حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ بھولیں۔ السلام علیکم ناظرین، پیسفل پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان احمد گوہر۔ ناظرین، بہت ہی افسوس کی بات ہے، 2-4 دن پہلے ایک واقعہ ہوا ہے۔ علامہ خادم رضوی صاحب نے ایک جگہ پہ ایک جلسہ کر رہے تھے، کوئی بیان کر رہے تھے۔ جلسے کے دوران جو ہے وہ اذان ہونا شروع ہو گئی، تو کسی ان کے ورکر نے، کسی اس کے مریدین نے کہا کہ بابا جی اذان ہو رہی ہے، 2 منٹ رک جائیں۔ تو علامہ صاحب نے یہ کہا ہے کہ یہ جو اذان ہو رہی ہے یہ وہابیوں کی اذان ہے، اس کا کوئی ادب و احترام نہیں ہے، یہ تو سور کے سور ہیں۔ چلیے او بھابیاں دی اذان ہے تے کیڑا ادب ہے، اے تے سور دے سور ہیں۔ چل کیا یہ اذان کا احترام جو ہے وہ صرف مسلک کی وجہ سے ہے؟ تو یہ جاننے کے لیے آج ہم موجود ہیں قاری علی مرتضیٰ صاحب کے پاس، ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ اذان کا جو ادب و احترام ہے کیا یہ خاص کسی مسلک کی وجہ سے کیا جاتا ہے۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو اذان ہو رہی ہے یہ وہابیوں کی اذان کا کوئی ادب و احترام نہیں ہے، تو اب ہمیں یہ بتائیے گا کہ جو اذان کا ادب و احترام ہے وہ کسی مسئلہ کی وجہ سے ہے؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ یہ انتہائی افسوسناک بات ہے کہ جو لوگ ناموس رسالت کے لیے نکلے ہیں اور ان کا نعرہ یہ ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو تخت پر لانا چاہتے ہیں، ان کی طرف سے ایسی بات کا ہونا یہ انتہائی قابل افسوس امر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی عزت اور آپ کے دین کا احترام کرنا یہی اصل مقصود ہے۔ جو انسان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لائے ہوئے دین یا آپ کی شریعت کو مذاق بناتا ہے یا کسی بھی معاملے میں اس کا مذاق اڑاتا ہے یا اسے وہ اہمیت نہیں دیتا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے، یا جس انداز سے اللہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے اس کو اس انداز سے عزت و احترام اور انہیں قدر کی نگاہ سے دیکھیں اور عمل کریں، اگر کوئی شخص ایسا کام نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دین کا مذاق اڑا رہا ہے۔ اور یہ جو علامہ صاحب نے بات کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ نام نہاد علامہ صاحب ہیں، اور ہمیشہ سے ہم یہ کہتے آئے ہیں کہ انسان کو اپنی زبان پر کنٹرول اور اختیار ہونا چاہیے۔ یہ عموماً جلسوں میں دیکھا گیا گالی گلوچ سے کام لیتے ہیں، اور ان کا انداز ایسا نہیں ہوتا جس سے پتہ چلتا ہو کہ یہ ایک عالم دین ہے۔ انتہائی گھٹیا زبان اور انتہائی اس طرح کے تکلم ہوتا ہے، ان کا انداز ہوتا ہے کہ دیکھنے والا سننے والا یہ نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی عالم دین بات کر رہا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ انسان اپنی زبان اپنے اختیار میں رکھے، کنٹرول میں رکھے۔ ایک صحابی کو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، اگر تم نجات چاہتے ہو تو پھر اپنی زبان اپنے قابو میں رکھو۔ تو جب کسی انسان کی زبان اس کے اختیار میں نہیں رہتی، پھر اس سے بسا اوقات ایسی باتیں نکل جاتی ہیں کہ جو اس کے لیے وبال جان بن جاتی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ علامہ خادم حسین رضوی صاحب جو ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا کریں، جو ان کا انداز تھا یہ اسی انداز کی وجہ سے بے باک ہو گئے، اور آج بات یہاں تک آ پہنچی ہے کہ یہ اذان جیسا مقدس جو اسلام کا شعار ہے وہ بھی ان کی زبان سے محفوظ نہیں رہ سکا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما یقول، جب تم مؤذن کی اذان سنو تو ویسے ہی کہو جیسے وہ کہتا ہے، یعنی اس کے کلمات کا جواب دینا یہ شریعت کا حکم ہے۔
اور یہاں پہ کوئی آپ نے کیا، اذان تو اذان ہے، وہ مسلک کوئی، یہ اختلافی مسائل جو ہوتے ہیں اس کے اوپر جو اجتہادی مسائل ہیں ان کے اوپر جو ہمارے مسلک بنے ہوئے ہیں ان کو ہم کافر تھوڑی کہتے ہیں، یا تو آپ کہیں کہ یہ کافر ہیں، اور جب مسلمان مانتے ہیں تو اذان مسلمانوں کی ہے، اور یہ وہ اذان ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا بلال کو سکھائی، سیدنا ابو محذورہ کو سکھائی، عبداللہ ابن ام مکتوم کے سکھائی، اور آپ کے ایک اور صحابی سعد القرظ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، وہ بھی آپ کے مؤذن تھے، جو انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان سکھائی ہے۔ تو وہ اذان ہے کہ جس میں آگے پیچھے کوئی اضافہ بھی نہیں ہے، بالکل سنت کے مطابق جو اذان ہے۔ اصل تکلیف جو ہے انہیں سنت سے ہوتی ہے۔ اب دیکھیں سنت طریقہ کیا ہے، اللہ اکبر سے اذان کا آغاز ہوتا ہے اور لا الہ الا اللہ پر اختتام ہوتا ہے۔ اب یہ سابقے لاحقے لگا کے اذان میں اضافہ کیا ہوا ہے اور اسے بھی دین سمجھتے ہیں جو کہ بدعت ہے۔ اب انہیں یہ اذان پسند نہیں ہے، اس اذان سے محبت اور پیار نہیں ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اذان دی ہے۔ اور افسوس، ان سے بھی زیادہ افسوس ان لوگوں پر ہے کہ جو ایسے لوگوں کو سٹیج کی زینت بناتے ہیں۔ اور یہ کسی کے بارے میں جب آپ بات کرتے ہیں تو کم از کم اخلاق کے دائرے میں رہتے ہوئے دلائل بھی دینے ہوں تو اس انداز سے دیجئے کہ جس سے، جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ادفع باللتی ہی احسن، اچھی انداز سے آپ نے دفاع کرنا ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں، اور آگے جو انہوں نے اگلے الفاظ بولے ہیں وہ تو کسی انسان سے صادر ہو ہی نہیں سکتے، یہ تو جی سور کے سور ہیں۔ تو معاذ اللہ ایک اہل توحید کو اور اہل السنہ والجماعہ کا جو عقیدہ منہج رکھنے والے لوگ ہیں ان کے بارے میں یہ کلمات کہنا، بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو کہا ہے کہ جو جانوروں سے بدتر ہوتا ہے، جس کے پاس توحید کی نعمت نہیں ہوتی، عقیدہ توحید جیسی دولت نہیں ہوتی، وہ انسان ایسا ہوتا ہے کہ ایسے بندے کو جو صحیح معنی میں صحیح اسلامی اور نبوی عقیدے کے اوپر ہے، جو قرآن کا صحیح فہم پیش کرتا ہے اور اس کے مطابق اپنے معاملات کو اور زندگی گزارنا، اس کے قرآن کے مطابق، حدیث کے مطابق زندگی گزارنا اپنے لیے بہت بڑا اعزاز سمجھتا ہے، اس کے متعلق یہ کلمات کہنا، میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر جو اذان کی توہین کی ہے، چھوڑیں اس بات کو کہ انہوں نے وہابیوں کو کہا ہے یا کوئی مسلک کے اوپر اٹیک کیا ہے، حملہ کیا ہے، قطع نظر اس بات سے انہوں نے اذان کی توہین کی ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اذان ہے اور آپ علیہ السلام نے امت کو دی ہے، اس کی توہین کی ہے۔ اور اس کے اوپر انہیں جس طرح سے یہ عام سوشل میڈیا کے اوپر عام ہوئی ہے چیز، اسی طرح سے وہ آن دی ریکارڈ آ کے کہیں، معافی مانگے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، توبہ کریں، اور عوام سے بھی جو انہوں نے ان کی دل آزاری کی ہے اس کے اوپر بھی معافی مانگیں، اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نصیب فرما دے۔ اور میں سب کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو بھی عوام ہیں یا خواص علماء کرام ہیں، اللہ کریم سب کو صحیح رستے کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو ہم نے مسلکی اختلافات کو اس حد تک آگے لے جا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں عافیت نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، ابھی آپ نے قاری علی مرتضیٰ صاحب کی باتیں سنی ہیں، تو فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ علامہ خادم حسین رضوی صاحب نے جو گستاخی کی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ گستاخی ہے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے نبی علیہ السلام کی سنت کو بھی کی گستاخی کی ہے، اور ایسے بڑے عالم کو جو اپنے آپ کو ایک عالم کہتے ہیں، جن کے لاکھوں جو ہے نا وہ ماننے والے ہیں، ان کو فالوور کرنے والے ہیں، تو ایسے عالم کو، ایسے بندے کو ایسے نازیبا الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے تھے۔ اس کا فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ تو اسی کے ساتھ اپنے میزبان احمد گوہر کو اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے پیسفل پاکستان۔